بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متعدد احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے اور مشورے دونوں کے بارے میں بہت توجہ دلائی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، کہ جس نے استخارہ کر لیا وہ ناکام و نامراد نہیں ہوا، اور جس نے مشورہ کر لیا وہ شرمندہ نہیں ہوا۔ یعنی استخارہ کرنے سے انسان ناکامی سے بچتا ہے، اور مشورہ کرنے سے انسان کسی غلط فیصلے کی شرمندگی سے بچتا ہے، کیونکہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی معاملے کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ انسان کی عقل محدود ہے، سوچ محدود ہے، علم محدود ہے، تو بہت سی مرتبہ ایک معاملے کے کئی پہلوؤں پر ایک انسان کی نظر نہیں جاتی، دوسروں کی نظر چلی جاتی ہے۔ آپ کبھی دنیا کا کوئی معاملہ ہو، اپنے گھر کا کوئی معاملہ ہو، کسی بھی معاملے میں آپس میں بیٹھتے ہیں تو آپ بھی محسوس کریں گے کہ کئی باتیں جو آپ کے ذہن میں نہیں آتی ہیں، گھر کے کسی اور کے ذہن میں وہ بات آتی ہے، کسی اور کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے۔ اسی لیے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کسی بڑے فیصلے سے پہلے، اہم فیصلے سے پہلے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور مشورے کے بعد عام طور پر مشورے میں جو بات طے ہوتی تھی اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ مسائل میں، فیصلوں میں اقدام کرنے سے پہلے صحابہ سے مشورہ کیجیے۔ تو جب قرآن کریم میں اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں مشورہ کرنے کا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقدامات اور فیصلوں کی نگرانی براہ راست اللہ کر رہے ہیں، تاکہ آپ کی امت کو بھی ایک تعلیم ملے کہ وہ اپنے آپ کو ہی عقل کامل تصور نہ کر بیٹھے، کیونکہ انسان کتنا بھی بڑا عقل مند ہو لیکن اس کی عقل ناقص ہے، اور معاملے کے ہر پہلو پر اس کی نظر ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ مشورہ کرنے کی برکت سے، مشورے کی برکت سے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذہنوں میں کچھ ایسی باتیں ڈال دیتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہی کوئی بہتر راستہ نکل جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مشورہ کرنا چاہیے، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور مشورہ کرنے کے بعد اقدام بھی کرے تو بھروسہ اللہ پہ رکھنا چاہیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، قرآن کریم نے کہا کہ مشورہ کیجیے، اور مشورہ کرنے کے بعد جب کسی کام کے کرنے نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو گیا تو اب اس کام کو کرتے ہوئے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کر لیجئے۔ تو گویا کہ کام کی ابتدا بھی اچھے انداز میں ہوئی، اور کام کی طرف اقدام بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ معاملہ سراپا خیر ہی ہوگا۔